بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 135 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 78 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفصل کی تفسیری اغراض کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدر کے حق کے مطابق قدر نہ کرنے والے ناقدروں بد نصیبوں کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں خوش نصیب اہل ایمان حسب استطاعت قدر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کے راستے جہاد کے حق میں مطابق جہاد حکم الہی ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رسول اکرم کے چناؤ کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات مبارکہ میں پیارے بندوں کے چناؤ اور پسند کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں آقا کائنات حضور اقدس کی امت مغفورہ کا غیر خصوصی لقب یا ایھا الذین آمنوا ذکر فرمایا گیا۔ اب آیت طیبات میں نبی کریم رؤوف الرحیم کی امت مسعود کے خصوصی ذاتی دینی و مذہبی نام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نام مسلمان اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ چوتھا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں عبادات کے اجزاء بیان فرما کر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اب ان آیات میں اسی عبادت کا کلی نام لے کر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ کے کام میں یعنی اس کے دین کے قیام کے لیے خوب خوب کوشش کرو، جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی اپنی اس کوشش کو اس کام کے اندر صرف کر کے رب تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے تم لوگ محنت کرو، کوشش کرو۔ فی اللہ حق کا جو نسب ہے اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ نسب مصدریت کی بنا پر ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ اختارکم لدینہ،
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس طریقہ پر کہ ضرورت کے وقت دین کو آسان کر دیا ہے، جیسے قصر نماز ہے اور تیمم ہے اور عقل میتہ ہے، اور مریض و مسافر کے لیے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ملت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کے دین کے عین مطابق، منصوب بنزع الخافض الکاف، بتا رہے ہیں کہ یہ ملت، یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی حرف جار اصل میں کملت ابیکم تھا، تو حرف جار کو گرا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اسے منصوب پڑھ رہے ہیں تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے یہاں سے حرف جار محذوف ہے۔ ابراہیم یہ ابیکم سے عطف بیاں واقع ہو رہا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارا نام پہلے ہی سے، یعنی اس کتاب کے نزول سے پہلے ہی مسلمان رکھ دیا ہے۔ وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی، ای القرآن یعنی قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہی رکھا ہے۔ لیکون الرسول، تاکہ رسول تمہارے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں، اور اس نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے، اور تم لوگوں کو وَتَكُونُوا أَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو کہ ان کے رسولوں نے ان کے پاس پیغام پہنچا دیا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم لوگ نماز کی پابندی رکھو، یعنی اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، یعنی مددگار ہے، تمہارا کارساز ہے، بس کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ہوا وہ تمہارے لیے کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور تمہارے لیے کیسا ہی اچھا ناصر ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ رکوع و سجود، عبادت اور افعال خیر کے بعد اب پانچواں حکم دیا جا رہا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور مجاہدانہ صفات سے دنیا میں خیر پھیلا کر اب جہاد ذات و آلات سے دنیا سے ہر قسم کا شر مٹا دو، اس طرح کہ اللہ کے دین کا پھیلاؤ کرو، اس کا افشا کرو، اللہ کے دین کے قیام کے لیے تم لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی ساری طاقتیں، اپنی ساری قوتیں رب تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے صرف کر دو۔ حقہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا نسب جو ہے یہ مصدریت کی بنا پر ہے۔ مسلمانوں کو پہلا حکم یہ ملا کہ سب سے پہلے جاہدو، یعنی خیر پھیلاؤ، شر مٹاؤ، جنگ کو جہاد بناؤ۔ دوسرا حکم فی اللہ، یہ جنگ کسی اور کے لیے نہیں کرنی، یعنی مومن کی تلوار اور نیزہ بازی، لشکر سازی، سب تیاری صرف فی سبیل اللہ، بوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا حکم دیا حق کا جہادی ہی، یعنی مومن کا جہاد ایسی شان، ایسی آن، ایسی چال، ایسی رفتار، اس کردار اور گفتار سے ہو کہ جہاد اسلامی کا حق ادا ہو جائے، اور دنیا کے ظالموں، مظلوم، حاکموں، محکوم، امراء، وزراء، بادشاہ اور رعایا سب جان لیں کہ تربیت قرآن اور دین اسلام کی جنگ ایسی ہوتی ہے۔ حق کا جہادی ہی کی چار صورتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہر جہاد ہمت، طاقت، جوش اسلامی، جذبہ ایمانی، ہمت طاقت میں اول سے آخر تک یکساں ہو، اور تب ہی یہ ہو سکتا ہے جب ہاتھ میں تلوار ہو، نگاہ میں کفار ہو، میدان میں یلغار ہو، عشق میں کبریا ہو، سینے میں مصطفیٰ ہو۔ دوسرا یہ کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، یہ بھی حق جہاد ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دین کی حمایت و اشاعت میں سر دھڑ اور جان کی بازی لگا دینا۔ جاہدو کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ مجاہدہ سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے دو طرفہ قتال۔ قتال میں 7 چیزیں ہوتی ہیں،
لشکر ایمان، لشکر کفر، مومن کا طریقہ جنگ، کافر کا طریقہ جنگ، مومن کا مقصد جنگ، کافر مقصد جنگ، اور جنگ کی قسمیں۔ لشکر ایمان کی 3 قسمیں ہیں: لشکر سلطنت، لشکر شریعت۔ لشکر سلطنت کے ہتھیار بندوق تلوار، لشکر شریعت کے ہتھیار علم قلم اور زبان ہیں، اور لشکر طریقت کے ہتھیار عرفان عمل کردار تزکیہ قلب اور روح ہیں۔ هو اجتباکم، رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنی پوری مخلوق میں سے تم کو چن لیا ہے، اور اپنے پورے دین اسلام کے لیے تم نے ہی اسلام کا رکوع اور ایمان کا سجدہ کرنا ہے، تم نے ہی اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور زمین پر پھیلانی ہے، اور مدتوں کی ترسی ہوئی زمین کو ذکر الہی سنانا ہے۔ رکوع و سجود کی تسبیحوں سے، نماز کی تلاوتوں سے، اذانوں کی آوازوں سے، تکبیرات کی صداؤں سے تم نے کفر کے محلوں میں جا کر تکبیریں دینی ہیں اور رب تعالیٰ کے دین کی اذان دینی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس دین کے اوپر رب تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اس نے دین کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ بوقت ضرورت تمہیں قصر نماز کا حکم ہے، تم تیمم کر سکتے ہو، عقل مہتا کا حکم ہے، اور روزہ بھی تمہیں مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں اس پاک پروردگار نے معاف فرما دیا ہے۔ ملت ابیکم، اور یہ جو تمہارے اوپر اس نے اس دین کے اندر آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، یہ تمہارے بابا ابراہیم کے دین اور ان کی شریعت کی مانند ہی ہیں۔ ان کے اوپر بھی رب تعالیٰ نے ان کے دین کے اندر بھی ان چیزوں کے اندر سہولیات عطا فرما دی تھی۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اے مسلمانوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ خود اللہ نے تمہارا دینی نام مسلمان رکھا ہے۔ کسی بھی نبی کی امت کو اس سے پہلے یہ شان، یہ عظمت، یہ سلامتی اور انعام نہیں دیا گیا۔ پھر تمہارے اس دینی نام کو اتنا مشہور کیا کہ تمام پچھلی کتابوں، صحیفوں میں بھی اور تا قیامت پڑھی جانے والی اس کتاب قرآن مجید میں بھی تمہارا نام رب تعالیٰ نے مسلمان رکھ دیا ہے، اور تمہارے ہی دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ تم پر یہ سب انعامات اور انتخابات اس لیے ہیں کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ رسول ابدی محبوب ازلی تم پر مشاہدہ کرنے والے ہوں، تمہارے اچھے اعمال، سچی عبادات، رکوع و سجود، افعال خیر، صیام و زکوٰۃ، جذبہ جہاد، صبر و شکر، ثابت قدمی، اتباع و اطاعت کا مشاہدہ فرما کر یوم القیامت انہ بلغکم، کہ کل قیامت میں تمہاری حقانیت اور صداقت کی گواہی دیں۔ دنیا میں تم ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے رہے ہو، اور کل بروز قیامت وہ رسول بارگاہ رب العزت میں اپنی تبلیغ اور تمہاری قبولیت تبلیغ اور ایمانیت کاملہ، عملیت صالحہ کی شہادت دیں گے۔ اور یہ خصوصیت آقا کائنات کی کہ خود اپنے ہی حق میں نبی کریم کی گواہی معتبر اور قبول ہوگی۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے خوش قسمت متقی مسلمانوں، نبی کریم کی اس مشاہداتی قوت اور تمہارے کامل ایمان اور صالح اعمال کی وجہ سے بروز قیامت تم بھی بارگاہ الہیہ میں سچے گواہ بن کر پیش ہوگے کہ تم تمام کفار کے خلاف انبیاء کرام کے حق میں تمہاری گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ پس تمہارے لیے حکم یہ ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، داوموا علیہا، اسی کے اوپر مداومت اختیار کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور سخت مضبوطی کا بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، ہر حالت، ہر کیفیت، ہر عادت، ہر عبادت، ہر تدبیر، تقدیر، زمان، مکان میں، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں، امیری میں، غریبی میں، تندرستی میں، بیماری میں، قبر و حشر میں، اپنی کسی بھی چیز پر بھروسہ نہ کرنا، صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات بابرکت کے اوپر بھروسہ کرنا، کیونکہ ہوا مولاکم،
وہی اللہ تمہارا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس ہے۔ اس کے مقابل نہ کوئی مشفق ہے، نہ کوئی منعم ہے، نہ کوئی معطی ہے، نہ کوئی مولا ہے، نہ کوئی متولی ہے، نہ حافظ ہے، نہ ناصر ہے۔ بعض لوگوں نے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ دامن کرتے یا قمیض کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرتے اور قمیض سے پاک ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ اللہ تو بہت اچھا مولا ہے۔ اے مسلمانوں، اتنا اچھا کہ تم میں سے ہر بے یارو مددگار، بے کس مظلوم و مجبور کے لیے دنیا آخرت قبر حشر میں بہت ہی مددگار پیدا فرمائے، ہر ملک، ہر شہر، ہر علاقے میں، اور تا قیامت اعلان بھی فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ بھی اسی کی مہربانی ہے تم پر، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہی ہے کمال جمال رحمت برکت کی مدد دینے والا، ہر حال میں تمہاری مدد کرنے والا۔ اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں دور دراز بھاگنے دوڑنے یا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر جگہ وہ موجود ہے۔ عالم دہر کا پتہ پتہ اس کے آستانوں کا اور اس کے آستانوں کی مدد کا پتہ بتا رہا ہے، صرف سننے کے لیے عقل و عشق کے کانوں کی ضرورت ہے۔ آئیے طلباء کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اس پوری آیت کے حکم میں دو قول ذکر کیے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ آیت جس طرح آل عمران کی آیت اتقوا اللہ حق تقاتہ منسوخ ہے سورہ تغابن فاتقوا اللہ ما استطعتم سے، اسی طرح جاہدوا فی اللہ حق جہادی کی پوری آیت بھی سورہ تغابن کی اسی آیت مذکورہ سے منسوخ ہے۔ اور بعض نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اور یہی قول درست ہے۔ ابیکم کے اندر تین قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے اہل عرب کے جد اعلیٰ، آباء و اجداد کے اصل۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے تم سب کی پسندیدہ شخصیت، اور بعض نے کہا ابیکم فرمانا نبی کریم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ابراہیم نبی کریم کے جد اعلیٰ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مثل باپ ہیں، اس نسبت سے حضرت ابراہیم ساری امت کے ابو ہوئے۔ ہوا سماکم کے اندر دو قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا ہوا ضمیر کا مرجع ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا، مگر یہ قول غلط ہے کیونکہ یہ آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ سباق میں اس ہوا کا تعلق ہوا اجتباکم وما جعل کے مرجعوں سے ہے، وہاں اللہ ہے تو یہاں بھی اللہ ہی مرجع ہوگا۔ شہیدن کے اندر دو قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی کہ نبی کریم بروز قیامت خود اپنی گواہی دیں گے اور اس دن آپ کی خصوصیت ہوگی۔ بعض نے کہا یہاں شہیدن کا معنی نبی کریم تا قیامت تمام امت کے اعمال کا مشاہدہ فرمانے والے، ہر جگہ حاضر ناظر۔ اور اس قول کی تین دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے سورہ اسراء کی آیت مقدسہ ہے، نبی کریم کو آسمانوں زمینوں کی تمام آیت کبریٰ کے لیے سمیع و بصیر فرما دیا گیا ہے۔ اور دوسرا بخاری و مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھ کو عالم برزخ میں بھی ہر ہفتہ اپنی امت کے سب اعمال دکھائے جاتے ہیں اور میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری دلیل اس کے اوپر مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے درود شریف اور سلام خود سنتا ہوں اور مجھے پہنچائے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں قول ہی درست ہیں کیونکہ نبی کریم دنیا میں بھی شہید بمانے حاضر و ناظر ہیں اور آخرت میں بھی شہید یعنی خود اپنے گواہ ہیں۔ علیکم کے اندر دو قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کم ضمیر کا مرجع صرف صحابہ کرام ہے، مگر یہ قول غلط ہے، اور بعض نے کہا اس کا مرجع تمام مسلمان تا قیامت ہیں، اور یہی قول درست ہے۔ ہوا مولاکم کے اندر دو قول کرتے ہیں۔ مولا کا معنی تمہاری جان مال آل اولاد کا ناصر مددگار، اور بعض نے فرمایا کہ مولا کا معنی تمہارے تمام امور کا متولی والی وارث محافظ۔ دونوں قول اپنے اپنے معنی میں درست ہیں۔